بڑی ٹھنڈ کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے آج میں ویلاگ کا آغاز کر رہا ہوں، اور بڑے ایک جسے کہتے ہیں اندر سے خوشی آ رہی ہے، وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس ویلاگ کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور بات بڑی عجیب سی ہے، لیکن بیسکلی کل جو پھینٹا پڑا ہے بھارت کو، اس کے بعد ایک بڑا دلی سکون ملا ہے۔ جنوبی افریقہ اور بھارت کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے تھیں، ظاہری بات ہے پاکستان تو نہیں تھی ویسے گرین شرٹ تھی، لیکن ساؤتھ افریقہ کی گرین شرٹس تھیں۔ تو کل جناب بھارت کا جو ہے سپر 8 مرحلے کا پہلا میچ تھا، اور عبرت ناک شکست جو ہے وہ بھارت کو ہوئی اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر، اور اپنے ہوم گراؤنڈ پہ 76 رن سے جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم جنوبی افریقہ سے ہاری، اور ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پہ انہوں نے 187 رن سکور کیے، اور ڈیوڈ ملر نے 63 رنز بنائے، نمایاں کارکردگی انہوں نے دکھائی، اور بریوس نے 45 رنز بنا کر وہ آؤٹ ہوئے، اور ٹرسٹن سٹبز 44 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پیویلین لوٹے۔ بھارت کی جانب سے جسپریت بمراہ نے 3 اور ارشدیپ سنگھ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بھارتی ٹیم جناب 188 رنز کے تعاقب میں 19ویں اوور میں صرف 111 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی۔ اچھا، میں یہ ویسے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ سپورٹ ہوتی نا، اگر یہ صرف ایک کھیل ہوتا تو یقین کریں ظاہری بات ہے جسٹ انادر میچ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا گروپ الگ ہے، انڈیا کا گروپ الگ ہے، لیکن ان لوگوں نے اتنی نفرت بھر دی ہے، اتنی پالیٹکس بھر دی ہے اس گیم کے اندر کہ ان کا منہ کالا ہوتے ہوئے نا بڑی خوشی ہوتی ہے، یقین کریں۔ اور خاص طور پہ جو 2-4 پوائنٹس ہیں جو ایکچولی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ظاہری بات ہے یہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے انڈیا، اور دوسرا اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر کھیل رہے تھے، اور وہاں پہ جو ہے جو کراؤڈ تھا، میں صرف حیران ہو رہا تھا اس گیم کو دیکھتے ہوئے کہ ساؤتھ افریقہ کا کوئی کھلاڑی اگر چوکا لگاتا تھا، چھکا لگاتا تھا، پن ڈراپ سائلنس، پورے اسٹیڈیم پن ڈراپ سائلنس، ایسے جیسے ان سب کو سانپ سونگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا برین واش کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے اپنی اس قوم کو کہ بھائی کھیل ہے یار، اگر کوئی اچھا پلیئر ہے وہ اچھی شاٹ مار رہا ہے، اس کی تعریف تو کر، اس کو کہو تو صحیح ہاں اچھا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جب یہ آیا کرتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے گراؤنڈ میں کئی میچز دیکھے ہیں انڈیا پاکستان کے، ایون اس وقت سچن ٹنڈولکر وغیرہ جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے، وہ آئے بھی ہوئے یہاں پہ، جب وہ کھیلتے تھے اچھی شاٹ لگاتے تھے لوگ تعریف کرتے تھے ان کی، ہمارے یہاں بھی تعریف کرتے تھے۔ ٹنڈولکر کے بڑے فینس یہاں پہ موجود ہیں ابھی بھی، آج بھی پاکستان کے اندر وراٹ کوہلی کے بڑے فالوورز ہیں، لیکن عجیب قسم کی یہ قوم ہے۔ تو ان کو وہ جو چپ لگ گئی ہوئی تھی نا، ان کو جو سانپ سونگ گیا ہوا تھا، اس پہ بڑے میں انجوائے کر رہا تھا کہ کیسے ان کی جو ہے نا زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ بہرحال انٹرسٹنگ بات یہ کہ جو اسٹیڈیم تھا جہاں پہ ایکچولی یہ میچ ہو رہا تھا، نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ ان کو پھینٹا پڑا ہے، اور بھارتی شائقین کی بڑی تعداد نے جو ہے بہت بڑے، مطلب گراؤنڈ پورا فل تھا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتوار کو سری لنکا بھی جو ہے وہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر میچ ہار گیا، اور یہاں پہ انڈیا بھی جو ہے، دونوں جو ہوسٹ کنٹریز ہیں وہ اپنا پہلا میچ جو ہے وہ ہار گئی ہیں۔ سری لنکا جو ہے وہ انگلینڈ سے اس نے شکست کھائی، اور انڈیا نے جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے شکست کھائی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو رن ریٹ ہے وہ ان کا بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے، مطلب اب اگر انڈیا کو آگے جیتنا ہے، جیتنا تو ہے ہی ہے اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے، اور وہ جیتنا بھی بڑے مارجن سے ہے، ورنہ اس کے بعد یہ کہانی جو ہے وہ ختم ہے۔ تو ایک اور جو ایشو اس وقت انڈیا کو آیا ہے وہ یہ ہے، ہم لوگ ایکچولی انڈین چینلز کو مانیٹر کر رہے تھے، تو محمد عامر کا جو ایک بیان ہے جو انہوں نے یہاں پہ ایک کرکٹ ٹرانسمیشن کے دوران جو ہے وہ ان کا ابھیشیک شرما جو ان کا اوپنر ہے، جو پچھلے 2 میچوں کے اندر جو ہے وہ ڈک کے اوپر آؤٹ ہوا تھا، بڑا پریشر تھا اس کے اوپر، اس مرتبہ بھی جب وہ آیا تو 12 گیندوں کے اوپر جناب اس نے صرف 15 رن سکور کیے، اور وہی ٹلے، عامر نے اس کو ایکچولی کہا تھا یہ ٹلے باز ہے، یہ صرف ٹلے مارتا ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ پراپر بیٹسمین نہیں ہے، اور آج بھی یہی ہوا کہ وہی ٹلے کے چکر کے اندر جو ہے وہ کیچ آؤٹ ہو گیا اور فارغ۔ پچھلے میچ کے اندر یہ کلین بولڈ ہوا تھا، اور اس میچ کے اندر جو ہے وہ وہی چھکا مارنے کی کوشش کی تو فارغ۔ تو اتنا پریشر اس کے اوپر ڈیولپ ہو گیا، مطلب انڈیا کے اپنے اندر لوگ جو ہیں وہ محمد عامر کے اوپر پہلے بڑا کرٹیسزم کر رہے تھے، محمد عامر نے جب یہ بیان دیا تھا بڑا کرٹیسزم کر رہے تھے، ہائے ساڑھے اوپنر کی کہتا وہ یہ ٹلے باز ہے، یہ کہاں سے ٹلے باز ہے، یہ وہ محمد عامر کے ایسے جملے ہیں اس کو چمڑ گئے جا کے، ابھیشیک شرما جو ہے اس کو چمڑ گئے جا کے کہ یار یہ تو واقعی سے سکور ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ یہ ان کا ایک بڑا مشہور وہ کارٹون نیٹ ورک ہے، اتنی گندی وہ لوگ کامنٹری کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، یہ لڑکے ہیں، یہ آپ اسکرین پہ دیکھیے گا، ان کے آپ نے کلپس وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے، یہ پاکستان کے اگینسٹ اتنی گندی اور اتنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، وہ پراپر ریسزم، مطلب پراپر ریسسٹ قسم کی جو ہے نا وہ زبان استعمال کرتے ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے، ان کو جو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ آئی ایم سرپرائز کہ یوٹیوب جو ہے یا سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ ایکچولی ان کو الاؤ کس طرح کرتے ہیں کہ یہ ایک پورے ملک کے عوام کے بارے میں اس قسم کی لینگویج یوز کریں۔ لیکن بہرحال انہوں نے جناب اپنا وہ جو ان کا کپتان ہے اس کی وہ ایسی کی تیسی پھیری، انہوں نے وہ ایسی کی تیسی پھیری کہ جناب یہ کس قسم کی کپتانی جو ہے وہ آپ نے کی ہے۔
اور آپ کی اس کپتانی کی وجہ سے جو ہے وہ سوریہ کمار یادو جو ہے آپ کی سوریہ کمار یادو کو انہوں نے کہا آپ کی کپتانی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہ تو آپ روہت شرما ہیں اور نہ آپ وراٹ کوہلی ہیں, ان کی وجہ سے جو انڈیا ہے وہ میچز جیتا کرتا تھا, لیکن آپ کی کپتانی میں جو ہے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو واہ واہ چھتر پریڈ ہو رہی ہے انڈیا کی اپنے چینلز کے اوپر, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایکچولی ہمارے ساتھ ہوا کیا, کیونکہ ان کا تو دماغ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ پہنچا ہوا تھا کہ جناب ہم تو انبیٹیبل ہیں اور باقی تم لوگ سارے کے سارے کیڑے مکوڑے ہو, تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ اس طرح بات کیا کرتے تھے دوسری ٹیموں کے بارے میں. تو بڑی دل کو جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں دل گارڈن ہو گیا ہے کہ ان کے جو رات کو ان کو پھینٹا پڑا, بڑا مزہ ہے. اس کے علاوہ جناب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی جو صارفین تھے سوشل میڈیا کے اور شائقین کرکٹ تھے, وہ عرفان پٹھان کو جو ہے وہ بڑا ٹیگ کر کے کہہ رہے تھے, یہ عرفان پٹھان کو کہہ رہے تھے جناب ہاں جی آج بھی تو سنڈے ہے, تو سنڈے والے دن کیسا پھینٹا پڑا ہے, پھر سنڈے والے دن جو ہے وہ مزہ آیا, طبیعت صاف ہوئی ہے. کیونکہ یہ بھی عرفان پٹھان بھی جو ہے نا وہاں پہ میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ جو بڑے پرومننٹ مسلمان ہوتے ہیں نا وہاں پہ, وہ اپنے آپ کو پرو انڈین ثابت کرنے کے لیے نا پاکستان کی جو ہے بڑی گندی قسم کی لینگویج پاکستان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ ان کی اپنی حب الوطنی کے اوپر وہاں پہ بہت سوال اٹھتا ہے کہ تم تو مسلمان ہو, جاؤ پاکستان چلے جاؤ. تو ان کو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ پاکستان سے نفرت کا اظہار کرنا پڑتا ہے. تو اس نے ماضی کے اندر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے پاکستانی کرکٹرز کے حوالے سے بڑی گھٹیا قسم کی لینگویج جو ہے وہ یوز کی ہوئی ہے. تو کرکٹ کے جو پاکستانی جو شائقین ہیں انہوں نے اچھی خاصی لطر پریڈ کی ہے اس کی کل سارا دن, مطلب انڈیا کے میچ ہارنے کے بعد. اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں. ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا ہے, مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے ہیں. اب خبر یہ آئی ہے کہ جو نمبر اب سامنے آیا ہے, انیشلی پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے دہشت گرد جو مارے گئے ہیں وہ کم ہے, لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب 80 سے زائد دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستانی ایئر اسٹرائکس کے اندر جو ہے وہ مارے گئے ہیں. سو اٹ از اے سکسیسفل مشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا یہ, مطلب پاکستانی فائٹر جیٹس کو پوری طرح پتا تھا کہ ان کو کہاں پہ جا کے ہٹ کرنا ہے. تو جو مزید ڈیٹیلز آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد کے اوپر یہ ایئر اسٹرائکس جو ہیں وہ کی گئی تھیں. اس میں 3 صوبوں ننگرہار, پکتیا اور خوست میں جو ہے موجود دہشت گردوں ٹی ٹی پی کے 7 مراکز کو جو ہے نشانہ بنایا گیا, جبکہ 80 سے زائد دہشت گرد جو ہیں وہ بالکل مارے گئے ہیں. اطلاعات جو ہیں بالکل مصدقہ ہیں, اور ابھی یہ ہلاکتیں جو ہیں دہشت گردوں کی مزید بڑھنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. تحریک طالبان پاکستان کے جو 60 ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں ان میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار, نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار, خارجی مولوی عباس مرکز خوست, خارجی اسلام مرکز ننگرہار, خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار, خارجی ملا رہبر مرکز پکتیا اور خارجی مخلص یار مرکز پکتیا جو ہیں وہ شامل ہے. یہ وہ سپاٹس ہیں, یہ وہ 7 ٹارگٹس ہیں جہاں پہ میجر جو ہے وہ یہ ایئر اسٹرائکس کی گئی ہیں پاکستانی فائٹر جیٹس کی جانب سے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ادھر افغانستان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے یہ اٹیکس کیے ہیں, تو وہاں پہ اس کا جو بڑا بھائی آج کل بنا ہوا ہے جو ہر قسم کی دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے انڈیا, ان کی جانب سے جناب یہ سامنے جو ہے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی. اس میں کہتے ہیں جی ان ریسپانس ٹو میڈیا کوئریز اباؤٹ پاکستان's ایئر اسٹرائک آن افغانستان, the official spokesperson شری رندر جیسوال said India strongly condemns Pakistan's air strikes on Afghan territory that have resulted in civilian casualties including women and children during the holy month of Ramadan. It is another attempt by Pakistan to externalize its internal failures. India reiterates its support for Afghan sovereignty, territorial integrity and independence. آپ اندازہ کیجئے کہ ویسے یہ دہشت گردی کرتے کرتے جو ہے نا ان کا منہ نہیں تھکتا, ٹھیک ہے, ان کی زبانیں نہیں بند ہوتی. وہ ملک جو پوری دنیا میں جس کی رپورٹ ایکچولی یونائٹڈ نیشنز نے لکھی ہوئی ہے, دنیا جہان کے سیکیورٹی جو اپریٹس ہیں وہ اپنی رپورٹس میں لکھتے ہیں کہ جناب سب سے زیادہ دہشت گردی جو ہے وہ اس ملک میں سے نکلتی ہے پوری دنیا کے اندر. آپ کون سی دہشت گردوں کی تنظیم ہے جو ایکچولی افغانستان میں آپریٹ نہیں کری, جس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے, اس کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. آپ صرف ان کی محبتیں دیکھیں ذرا. اور یہ وہی انڈیا ہے جو انہی طالبان کے اگینسٹ جو ہے نا جب یہاں پہ وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو انہی طالبان کو جو ہے وہ یہ دہشت گرد کہتا تھا. آج آپ ذرا دیکھیں کیسے وقت بدلا ہے, صرف اس لیے کیونکہ افغانستان کی بیسس کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور ان کی جانب سے جو ہے یہ ان کے ایکسٹرنل افیئرز کی منسٹری کی جانب سے جو ہے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اس کے علاوہ صدر آصف علی زرداری نے جو ہے کہا ہے کہ جی سرحد پار دہشت گردی پر برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے. پاکستان کے حالیہ اقدامات عوام کے دفاع کے فطری حق کے تحت کیے گئے ہیں. انہوں نے 8 فروری کو دیے گئے اپنے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات بارہا دی گئی وارننگز کے نظر انداز کیے جانے کے بعد اٹھائے گئے. جب دہشت گرد گروہوں کو جگہ سہولت یا استثنا دیا جاتا ہے تو اس کے نتائج دنیا بھر کے معصوم شہریوں کو بھگتنا پڑتے ہیں. صدر مملکت نے کہا کہ جی پاکستان افغانستان کی موجودہ صورتحال پر سخت تحفظات رکھتا ہے. طالبان حکومت نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جو 9/11 سے پہلے کی حالات جیسے یا اس سے بھی بدتر ہیں. یہ انتہائی تشویشناک خبر ہے کہ کابل میں قائم ڈی فیکٹو حکام افغان سرزمین سے دہشت گرد عناصر کو سرگرم رہنے کی اجازت دے رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ نے پاکستان کے درینہ موقف کی تصدیق کی ہے. رکن ممالک کی ایک بڑی تعداد مسلسل رپورٹ کر رہی ہے کہ دہشت گرد گروہ افغانستان کے اندر موجود ہیں. تو یہ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے جو بیان آیا ہے. اس کے علاوہ سی ٹی ڈی بنو کی ٹیم پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا. فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر مارا گیا. سی ٹی ڈی بنو کی تفتیشی ٹیم اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی خان پر حملے کی جائے وقوع کی نشاندہی کے لیے جا رہی تھی. دہشت گردوں کی فائرنگ سے زیر حراست دہشت گرد کمانڈر اسامہ عرف دانیال عرف باغی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک کمانڈر نئی دہشت گرد تنظیم اتحاد المجاہدین پاکستان کا سرگرم رکن اور ماسٹر مائنڈ تھا. دہشت گرد کو چھڑانے کے لیے سی ٹی ڈی ٹیم پر حملہ کیا گیا. جوابی فائرنگ میں دہشت گردوں کے ہلاک ساتھی کی شناخت کامیاب خان عرف اخلاص یار کے نام سے جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی سے تخریب کاری کا ایک منصوبہ ناکام بنایا گیا. 5 دہشت گرد اس کے اندر مارے گئے. سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق سرخاب مہاجر کیمپ کے قریب سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ ہوئی جس میں سیکورٹی فورسز نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ٹویٹ کیا ہے جی تیرا میں ایک دفعہ پھر سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. 2 معصوم شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں پر معمور سیکورٹی اہلکاروں کی نااہلی ہے. صوبائی حکومت شہداء اور زخمیوں کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے اور اس غم کے وقت ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے جو اپنے بیانات کے حوالے سے کافی حد تک تبدیل ہو گئے تھے دوبارہ اب جو ہے انہوں نے سخت بیانات جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں مسلح افراد نے تعمیراتی کمپنی کے کرش پلانٹ سے 3 مزدوروں اور 3 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا. پولیس کے مطابق اغوا کاروں نے 3 پولیس اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے. تاہم تینوں مزدور اب بھی اغوا کاروں کی تحویل میں ہیں جن کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں. حکام کے مطابق حملہ آوروں نے پلانٹ پر شدید فائرنگ کی جس سے مشینری کو جسوی نقصان پہنچا اور کام کا عمل معطل ہو گیا. اغوا ہونے والے تینوں مزدوروں کی شناخت موسیٰ خیل کے رہائشیوں کے طور پہ ہوئی ہے جو کمپنی میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے تھے. میں حیران ہوں یہ کس قسم کے دہشت گرد ہیں جو ایکچولی اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے آنے والے مزدوروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اندازہ کریں آپ ذرا. پھر اس کے بعد یہاں پہ چند ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ ان سے مذاکرات کریں جو مزدوروں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں یا ان کو اغوا کر رہے ہیں. کتنے کم ظرف لوگ ہوں گے آپ صرف اسی سے اندازہ کر لیجئے. اس کے علاوہ سیاست کے میدان سے جناب خبر یہ ہے ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہا تھا کہ جی علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ کوشش کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ لینے کی بیرسٹر گوہر سے. تو بیرسٹر گوہر نے جو ہے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ جی شیر افضل مروت کی ٹی وی گفتگو سے مجھے مایوسی ہوئی. شیر افضل مروت سے وعدہ لیا تھا کہ وہ متنازع گفتگو نہیں کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کئی چینلز پر بیٹھ کر بیک وقت کسی بھی شخصیت پر اٹیک کیا جائے. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کیوں شیر افضل مروت صاحب سے امید لگائے بیٹھے ہیں. آپ نے تو ان کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا ہے. تو آپ کس بنیاد کے اوپر ایکچولی وہ آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ کو جو ہے وہ فالو کریں. اور اگر آپ کی لیڈر یا عمران خان صاحب کی بہن ظاہری بات اگر شیر افضل مروت کے بارے میں کچھ بولیں گی تو اب تو وہ آپ کے کسی بھی کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے نا. اب تو وہ اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں اتنا تو آپ ان کو رائٹ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے بیرسٹر گوہر کے یہ جو تردیدی بیان ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا محترم چیئرمین صاحب آپ کا انکار میں نے سنا اور میں اس کا احترام کرتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کی ذات سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کریں یا آپ کی نیت پر شک کریں. میں آپ کی مجبوریوں آپ کی پوزیشن اور اس وقت کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں. اس لیے مجھے آپ کے بیان پر اعتراض نہیں بلکہ افسوس صرف اس ماحول پر ہے جہاں سچ بولنا ہر وقت ممکن نہیں رہتا. میں آج بھی اپنے موقف پر قائم ہوں اور اگر ضرورت پڑی تو اپنے دعووں کی تائید میں حلفیہ بیان دینے کو تیار ہوں. میں نے جو بات کہی وہ کسی ذاتی اناد یا سیاسی مفاد کے تحت نہیں کی بلکہ اپنی معلومات اور ذمہ داری کے تحت کہی ہے. میرا یقین ہے کہ وقت ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے. ممکن ہے آج حالات ایسے ہوں کہ مکمل حقیقت بیان کرنا موزوں نہ ہو لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب آپ خود گواہی دیں گے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ محض الزام نہیں بلکہ حقیقت تھی. آپ جیسے باوقار اور باکردار شخص کسی بھی سیاسی جماعت کا اثاثہ ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج پارٹی میں وفاداری اور اصول کی نہیں ہے بلکہ خوشامد اور اندھی اطاعت کی قدر جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. ایسے ماحول میں باوقار لوگوں کو یا تو خاموش رہنے پر مجبور ہوتے ہیں یا تنہا کر دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے علاج کے حوالے سے افواہ پھیلائی جا رہی تھی. جب ڈاکٹر ہی نہیں کہہ رہا کہ بانی کو اسپتال شفٹ کیا جائے تو کیسے شفٹ کر دیں. ڈاکٹر کہے گا تو عمران خان کو 1 مہینے کے لیے اسپتال ہم شفٹ کر دیں گے. لاہور میں نون لیگی کارکنوں سے خطاب میں سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب محنت کر رہے ہیں. امریکہ اور یورپ سمیت دنیا میں ہر جگہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں. امریکہ اور یورپ میں لوگ بھوکے سونے پر مجبور ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں مذہبی رجحان کے باعث اتنی زیادہ بھوک ننگ نہیں ہے. اس کے علاوہ این کیو ایم پاکستان انہوں نے جناب کل ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے اور این کیو ایم کے سربراہ اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے صوبائی حکومت کے اقدامات کو آئین کی خلاف ورزی گرانتے ہوئے سوال کیا ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ 170 سیٹیں لینے والا جیل میں اور 80 والا حکومت میں ہے. اب ظاہری بات ہے 170 سیٹیں لینے والا جو جیل میں اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے اظہار محبت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک اہم موڑ پر ہم داخل ہو گئے ہیں. ہم نے بھی اب فیصلہ کرنا ہے. ایک اسمبلی میں پاکستان کے آئین کے خلاف قرارداد منظور ہوئی. ایک صوبہ ایسا کرتا ہے جس سے وہ پاکستان کے آئین سے بالاتر ہے.
انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا خواب خواب ہی رہے گا. یہ کیسا انصاف ہے کہ 170 سیٹ لینے والا جیل میں ہے اور 80 والا حکومت میں ہے. ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت نے سندھ پر قبضہ کیا ہوا ہے. جعلی مردم شماری کے ذریعے پیپلز پارٹی قابض ہے. کسی صوبے میں لسانیت کی بنیاد پر کیا تقسیم ملتی ہے؟ یہ قرارداد سندھو دیش کے خواب کو برقرار رکھنے کے لیے. سندھ ملک کا امیر ترین صوبہ ہے. سب سے زیادہ ملک میں اگر غربت بڑھی تو وہ سندھ صوبے میں بڑھی ہے. اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے جناب ایک نیا لا جو ہے وہ پاس کیا ہے کہ گٹر کے ڈھکن، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر سرکاری تنصیبات کی چوری اور نقصان پر اب سخت سزائیں جو ہے وہ مقرر کی گئی ہیں. اس سلسلے میں پنجاب پبلک یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر پروٹیکشن آرڈیننس 2026 جاری کیا گیا ہے اور آرڈیننس کے تحت اب سرکاری تنصیبات میں گٹر کے ڈھکن یعنی کہ مین ہول کورز، اسٹریٹ لائٹس، حفاظتی باڑیں اور دیگر اہم ڈھانچے جو ہے وہ شامل ہیں. حکومت کا مقصد شہری سہولیات کی حفاظت اور چوری کے نقصان کی روک تھام ہے. اب اگر آپ ڈھکن مطلب کوئی چوری کرتا ہے یا اس کا لین دین کرتا ہے، ظاہری بات ہے یہ بیچے جاتے ہیں جا کے، تو اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہوئے پائے گئے تو 1 سے 3 سال قید اور 2 سے 30 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک دس از گڈ اسٹیپ، کیونکہ مین ہول جو ہے یہ چور تو اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو انسانی زندگیاں ضائع ہوتی ہیں اور اس کے اندر گرنے کی وجہ سے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں، بہت ہی خوفناک. مطلب بچے گرتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ اتنے بےحس قسم کے لوگ ہیں کہ صرف اپنے 4 پیسے کمانے کی خاطر جو ہے وہ مین ہول کو بیچ دیتے ہیں جا کے، اس کے ڈھکن کو بیچ دیتے ہیں جا کے. اس کے علاوہ جناب ایک اور انٹرسٹنگ خبر پاکستان کے حوالے سے آئی ہے کہ صومالیہ اور پاکستان کے درمیان 24 جدید لڑاکا طیاروں کی خریداری کے حوالے سے مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق صومالیہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کے لیے اعلیٰ سطح کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ معاہدے کے تحت 24 JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری زیر غور ہے. یہ دفاعی پیکج تقریباً 2.51 ارب روپے یعنی کہ $900 ملین مالیت کا بتایا جا رہا ہے اور مذاکرات میں خاص طور پہ JF-17 کے جدید بلاک 3 ورژن کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے. رپورٹس کے مطابق یہ معاہدہ طے پانے کی صورت میں 1991 میں ریاستی انہدام کے بعد صومالیہ کی فضائی جنگی صلاحیت کی بحالی کی بڑی کوشش ہوگی. دفاعی پیکج میں طیاروں کی فراہمی کے ساتھ پائلٹس کی تربیت، ہتھیاروں کا انضمام اور لاجسٹک سپورٹ بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے. پاکستان اب یہ ڈسکشن کر رہا ہے. اطلاعات کے مطابق سعودی عربیہ اور ترکیہ ممکنہ طور پر اس معاہدے کی مالی معاونت کر سکتے ہیں. پاکستان اس سے قبل میانمار، نائجیریا اور آذربائیجان کو بھی JF-17 تھنڈر طیارے جو ہے وہ دے چکا ہے اور جبکہ بنگلہ دیش اور عراق نے بھی جو ہے اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے. اس کے علاوہ ایران نے روس کے ساتھ وربا اے ڈیفنس سسٹم کی خریداری کا جناب معاہدہ کر لیا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران کو جس کو آلریڈی اس وقت جو ہے وہ خطرہ ہے کہ امریکہ کسی وقت بھی جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، اس نے روس سے جو ہے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. اور برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق ایران نے گزشتہ برس اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران تباہ ہونے والے اپنے فضائی دفاعی نظام کی بحالی کے لیے روس کے ساتھ یہ خفیہ طور پر تقریباً $60 کروڑ کے اسلحے کی خریداری کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت ہزاروں جدید کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والے میزائل حاصل کیے جائیں گے. رپورٹس کے مطابق یہ معاہدہ گزشتہ برس دسمبر میں ماسکو میں طے پایا تھا، جس کے تحت روس 3 سال کے دوران ایران کو 500 وربا لانچ یونٹس اور 2500 9M336 میزائل جو ہے وہ فراہم کرے گا. برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ وربا روس کے جدید ترین پورٹیبل فضائی دفاعی نظاموں میں شمار ہوتا ہے. یہ کندھے پر رکھ کے فائر کیے جانے والا انفراریڈ گائیڈڈ میزائل ہے جو کروز میزائلوں، کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں اور ڈرونز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اخبار کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت ایئر ڈیفنس سسٹم کی ترسیل 3 مرحلوں میں 2027 سے 2029 کے درمیان مکمل کی جائے گی. اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ان سسٹمز کی محدود تعداد پہلے ہی ایران کو جو ہے وہ آلریڈی فراہم کی جا چکی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.